سید حامد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ ہمارے آج کے سماجی ماحول کی ناہمواریاں اور تلخیاں ہم کو اس موڑ پر لے آئی ہیں کہ ایک لمحے کی مسکراہٹ کے لیے سو سو آنسو ہمارا تعاقب کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں وہ فنکار جو ادبی اور تہذیبی محفلوں میں قہقہے تقسیم کرتا ہو یقیناً بہت محبتوں اور احترام کے لائق ہے۔ جناب خالد عرفان ہماری آج کی اس محفل میں طنز و مزاح کے شاعر کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس گفتگو کے تمام حوالوں کے ساتھ انہیں دعوت کلام دیتا ہوں، تشریف لائیں اور محفل کا رنگ لیں۔ پہلے چند قطعات پیش کرتا ہوں امریکی ماحول کے حوالے سے، پھر اس کے بعد دیسی شاعری۔ قطعات کیا ہے کہ آخر پناہ مل گئی مغرب کے ٹینٹ میں، شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں۔ آخر پناہ مل گئی مغرب کے ٹینٹ میں، شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں۔ ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے 3 ماہ، سب وے میں ایک کٹ گیا 2 بیسمنٹ میں۔ اچھا، بہت اچھا کیا کہنا ہے خالد بھائی، پھر عنایت فرمائے۔ آخر پناہ مل گئی مغرب کے ٹینٹ میں، شلوار پوش بھی نظر آتے ہیں پینٹ میں۔ ویزا وزٹ کا مانگ کے لائے تھے 3 ماہ، سب وے میں ایک کٹ گیا 2 بیسمنٹ میں۔ دوسرا قطعہ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب شیخ کی گوری سے ہو گئی شادی، جناب شیخ کی گوری سے ہو گئی شادی، بہت حسین نظارہ دکھائی دیتا ہے، جو پٹ رہا ہے شب و روز اپنی بیوی سے، گرین کارڈ کا مارا دکھائی دیتا ہے۔ جو پٹ رہا ہے شب و روز اپنی بیوی سے، گرین کارڈ کا مارا دکھائی دیتا ہے۔ اور جولی کسی کا نام تو کوئی ہے جیسمین، نجمہ کوئی نہیں ہے کوئی سائقہ نہیں، نجمہ کوئی نہیں ہے کوئی سائقہ نہیں۔ دیکھا جو گوریوں کو تو معلوم یہ ہوا، شیور کی مرغیوں میں کوئی ذائقہ نہیں۔ دیکھا جو گوریوں کو تو معلوم یہ ہوا، شیور کی مرغیوں میں کوئی ذائقہ نہیں۔ اور گوروں کی دوستی، دوسرا قطعہ ہے کہ گوروں کی دوستی نہ کبھی کام آ سکی، دیکھا ہے اپنی قوم نے کردار اوکلی، دیکھا ہے اپنی قوم نے کردار اوکلی، کردار اوکلی۔ اپنے وجود پر جو کیا ہم نے انحصار، ظالم نے ایڈز بھیج دیا ایڈ روک لی۔ اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے۔ ظالم نے ایڈز بھیج دیا ایڈ روک لی۔ اور طہارت نیپکن سے فون موبائل سے کرتے ہیں، طہارت نیپکن سے فون موبائل سے کرتے ہیں، وہ حملہ شرق پہ مغرب کے میزائل سے کرتے ہیں، وہ حملہ شرق پہ مغرب کے میزائل سے کرتے ہیں۔ سٹیزن ہو گئے ہیں جب سے اپنے مولوی صاحب، وہ شرعی کام بھی اب انگلش اسٹائل سے کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے بھائی، کیا کہنا ہے۔ واہ واہ واہ۔
طہارت نیپکن سے، فون موبائل سے کرتے ہیں، وہ حملہ شرق پہ مغرب کے میزائل سے کرتے ہیں، سٹیزن ہو گئے ہیں جب سے اپنے مولوی صاحب، وہ شرعی کام بھی اب انگلش اسٹائل سے کرتے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے حوالے سے جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ہڑتالیں بہت ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے چند اشعار کہ ڈاکٹر چھٹی پہ تھے اور نرس کی ہڑتال تھی، ڈاکٹر چھٹی پہ تھے اور نرس کی ہڑتال تھی، میں تولد جب ہوا اس روز بھی ہڑتال تھی۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ ڈاکٹر چھٹی پہ تھے اور نرس کی ہڑتال تھی، میں تولد جب ہوا اس روز بھی ہڑتال تھی، مرکز سینہ کا ہوتا آپریشن کس طرح، آج صوبائی نہیں تھی مرکزی ہڑتال تھی، آج صوبائی نہیں تھی مرکزی ہڑتال تھی، ہم غریبوں کو چھٹی کا دودھ یاد آنے لگا، اس مہینے میں کم از کم یہ چھٹی ہڑتال تھی، ہم غریبوں کو چھٹی کا دودھ یاد آنے لگا، اس مہینے میں کم از کم یہ چھٹی ہڑتال تھی، 10 دکانیں نظر آتش، 6 مسافر چل بسے، اب یقین آیا ہے مجھ کو واقعی ہڑتال تھی، بہت اچھا، اب یقین آیا ہے مجھ کو واقعی ہڑتال تھی۔ چند قطعات کہ عوام الناس کو جنتا کہا جاتا ہے بھارت میں، عوام الناس کو جنتا کہا جاتا ہے بھارت میں، میری دانست میں اس کا عجب مفہوم بنتا ہے، میری دانست میں اس کا عجب مفہوم بنتا ہے، ہمارے ملک میں تو بیویاں وجہ ولادت ہیں، مگر حیرت یہ ہے اس ملک میں شوہر بھی جنتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو بیویاں وجہ ولادت ہیں، مگر حیرت یہ ہے اس ملک میں شوہر بھی جنتا ہے۔ وہ گھوڑا یہ کہہ رہا تھا انسان رہنما سے، اے رہبر سیاست راہ عمل میں آ جا، اے رہبر سیاست راہ عمل میں آ جا، گر منتخب حکومت تجھ سے نہ چل رہی ہو، میں کیبنٹ میں آؤں تو استبل میں آ جا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ گر منتخب حکومت تجھ سے نہ چل رہی ہو، میں کیبنٹ میں آؤں تو استبل میں آ جا۔ ایک گدھا اسلام آباد کی سرکاری عمارت میں داخل ہو گیا تھا، اس کے حوالے سے قطعہ سنیے کہ کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا، کیپٹل میں حضرت انسان کی تقلید میں جانور ایک قابل غور آ گیا تو کیا ہوا، بوجھ ہیں قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، ایک گدھا اس شہر میں اور آ گیا تو کیا ہوا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ بوجھ ہے قومی خزانے پر جہاں اتنے گدھے، ایک گدھا اس شہر میں اور آ گیا تو کیا ہوا۔ چند اشعار غزل کے کہ میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے۔ اچھا، بہت اچھا۔ میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے، میں ردیف مصرعِ عشق ہوں، میرا قافیہ کوئی اور ہے۔ میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے، میں ردیف مصرعِ عشق ہوں، میرا قافیہ کوئی اور ہے، جو لغت کو توڑ مروڑ دے، جو غزل کو نثر سے جوڑ دے، میں وہ بد مذاق سخن نہیں، وہ جدیدیہ کوئی اور ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا۔ بھائی خالد عرفان صاحب کی عنایت فرمائیے۔
واہ 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 جو لغت کو توڑ مروڑ دے، جو غزل کو نثر سے جوڑ دے، میں وہ بد مذاق سخن نہیں، وہ جدیدیہ کوئی اور ہے، وہ جدیدیہ کوئی اور ہے۔ تیرے دستے ناز نے عالیہ یہ کہاں کا گوشت پکا لیا، تیرے دستے ناز نے عالیہ یہ کہاں کا گوشت پکا لیا، تیرا لنچ کھا کے پتا چلا کہ یہ کوفتہ کوئی اور ہے۔ اور ہے میری غزل کا بھرم ابھی، میرے نرخرے میں ہے دم ابھی، میں جواب شاعر عصر ہوں، میرا ٹیٹوا کوئی اور ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ ہے میری غزل کا بھرم ابھی، میرے نرخرے میں ہے دم ابھی، میں جواب شاعر عصر ہوں، میرا ٹیٹوا کوئی اور ہے۔ میں تیرا کزن تو میری کزن، کریں رقص پھر سرے انجمن۔ اچھا، میں تیرا کزن تو میری کزن، کریں رقص پھر سرے انجمن، نہ تیرا چچا کوئی اور ہے، نہ میرا چچا کوئی اور ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ میں تیرا کزن تو میری کزن، کرے رقص پھر سرے انجمن، نہ تیرا چچا کوئی اور ہے، نہ میرا چچا کوئی اور ہے۔ کسی تجربے کی تلاش میں میرا عقد ثانوی ہو گیا، میری اہلیہ کو خبر نہیں، میری اہلیہ کوئی اور ہے۔ میری اہلیہ۔ آخر میں چند اشعار، ایک مختصر سی نظم ہے، اس کا عنوان ہے شاعر کی فریاد، اور اس کا آخری شعر قابل توجہ ہے۔ کبھی ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہوں، کبھی بسکٹ پہ ٹرخایا گیا ہوں، کبھی ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہوں، کبھی بسکٹ پہ ٹرخایا گیا ہوں، جو لکھنا ہو حکومت کا قصیدہ ایئر لائن سے بلوایا گیا ہوں، اور کبھی شہکی کبھی مہندی حسن سے میں ساری رات بجوایا گیا ہوں، میں ساری رات بجوایا گیا ہوں، جہاں قوال دھوکہ دے گئے ہوں وہاں میں یاد فرمایا گیا ہوں، جہاں قوال دھوکہ دے گئے ہوں وہاں میں یاد فرمایا گیا ہوں۔ اسے ذوق سخن بالکل نہیں ہے، میں جس بیوی سے چپکایا گیا ہوں، اسے ذوق سخن بالکل نہیں ہے، میں جس بیوی سے چپکایا گیا ہوں۔ لفافہ میری قسمت میں کہاں تھا، صدارت دے کے بہلایا گیا ہوں۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ۔